اسوا آپ اس پہ کیا رائے دیں گی کہ جب کوئی سمٹم بتا رہا ہے تو ایک ڈاکٹر اور ایک عامل جو ہے اس میں فرق کیسے کرتا ہے تشخیص میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ڈاکٹر اور ایک عامل جی ایک ہی مریض پر ہم تجزیہ کر رہے ہیں نا کہ ایک ہی مریض دونوں کے پاس آیا. جی دیکھیں جی اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کا جواب آسان دے دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اس کو ہی کہتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، اور عامل جو ہے اگر اس کو کہتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے. اس میں فرق اور تمیز کرنا واقعی بہت مشکل ہے، کیونکہ 99% ایک ہی مریض پر دونوں سمٹمز پائے جاتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر اپنے طریقے سے اس کا علاج تجویز کر دیتا ہے اور عامل اپنے طریقے سے کر دیتا ہے. کیونکہ ایک بات 99% آپ کو کیسے پتا چلا؟ 99 کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر مجھے اجازت ہے. 99 یہ کہ 99% ڈاکٹروں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، حدیث پڑھی ہوتی ہے، لیکن عاملوں نے نفسیات نہیں پڑھی ہوتی، کیونکہ سمٹمز وہی ہوتے ہیں. ان کو کیسے پتا ہے کہ نفسیاتی ہے؟ دیکھیں میں بتاتی ہوں نہیں میں بتانے لگی ہوں. دیکھیں جن کی جنانیت دیکھنے سے پہلے انسان کی انسانیت دیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تجربہ گواہ ہے اس بات کا، تجربہ گواہ ہے اس بات کا کہ انسان کے اوپر جیسے جنات کا سایہ ہے یا اس کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں یا میڈیکل ایشو ہے، تو اس کا معاشرہ، اس کے معاملات اور اس کے ساتھ ہونے والا تجربہ بتا سکتا ہے، اس کے عادات. کیسے پتہ کرتا ہے کہ یہ معاملات کیسے ہیں؟ عامل کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سمٹمز یہی ہیں. جی میں بتا رہی ہوں. ڈارکنیس ہے، ساؤنڈ آتا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، میں بتا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے پتہ چلتا ہے. دیکھیے جی ہر عامل یہ بھی نہیں بتا سکتا. ابن عربی پڑھی ہو، تلم ثانی پڑھی ہو، امام غزالی کی تفسیر پڑھی ہو اور پورا اس علم پر عبور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیروی اور سیوطی کا مطالعہ کرنے والا عامل بالکل یہ ایک ہی بات پر، ایک ہی پوائنٹ پر یہ بتا سکتا ہے کہ اس کو یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے یا نہیں. اور اگر ہم کہیں نا کہ عاملین، کیونکہ دیکھیں جی ہم یہ روحانیت میں 100% میتھمیٹیکل میئر آنسر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مادیت نہیں ہے. یہ اس پہ ہم میتھمیٹیکلی 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں، روحانیت میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، بعض اوقات 2 اور 2 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ میں بات جو ہے نا یہ بڑے عاجزی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات انہوں کا ہے بھی نقطہ ہے، ان کا بھی نقطہ ہے، درمیانی نقطہ ہے حبیب بھائی کا. اگر کسی کو بائی پولر ہے اور کسی کو شیزوفرینیا ہے تو یہ تشخیص کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے. ڈاکٹر فوراً کر لیتا ہے کہ یہ بائی پولر ہے یا یہ شیزوفرینیا ہے. بائی پولر ہے، شیزوفرینیا ہے، یا کرونک ڈپریشن ہے یا ڈپریشن ہے. ان ساری چیزوں میں ڈاکٹر اس لیے کیونکہ اس نے اس کو پڑھا ہے. اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے تو کیا آپ کبھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر روحانی اثرات ہیں؟ دیکھیے میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو تھنگس آر ویری اسٹرکچرڈ، بنی ہوئی ایس او پی ہے، کتاب بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ میں بہت ہی مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. اگر کوئی یہ شخص آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ جی مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کچھ لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ پیرانوئڈ بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے بعض اوقات آوازیں آتی ہیں، پھر اسی طرح اسے کچھ دیکھنے میں نظر آتا ہے، ہیلوسینیشنز ہو گئیں، ایلوژنز ہو گئے. اور پھر اگر کوئی شخص آ کے اس قسم کی بات، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میری پھپھو ہے یا میری خالہ ہے یا میری بہن ہے یا میری بیوی ہے، شی از پلاننگ اگینسٹ می. یہ پیرانوئڈ جو بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہ اگر 4 چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ڈائگنوز کرنے میں کہ اسکیزوفرینیا. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک شخص کچھ دن تو بہت اداس رہتا ہے اور بالکل کسی سے اس کو اپنے بننے سنورنے کا خیال نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں چاہتا کہ سوشلی انٹریکٹ کرے لوگوں کے ساتھ، نہائے دھوئے، اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھے اور تنہائی پسند ہو، اور پھر کچھ دن ہمیں یہ لگے کہ نہیں وہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ بعض اوقات گالی گلوچ تک بھی انگزائٹی میں چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو اس کو ہم پھر بائی پولر کرنے میں کوئی ڈائگنوسس میں پرابلم نہیں ہے، بائی پولر ہے. اسی طرح کرونک ڈپریشن کی آپ نے بات کی، اور بہت ساری فوبیاز ہیں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب ایک بائی پولر میں پیشنٹ یہ بھی امیجن کرنے لگ جاتا ہے کہ میں کوئی خدا کی بنائی ہوئی خاص مخلوق ہوں.
ایسا ہے نہیں بائی پولر دعویٰ کر دیتا ہے کبھی کبھی نہیں وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ اسکیزوفرینیا میں کرتا ہے اسکیزوفرینیا میں یس اس میں کرتا ہے کئی لوگ خدا نہ خواستہ پیغمبری کا دعویٰ کر دیتے ہیں بالکل ہوئے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ خود کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں ایک ڈاکٹر کے لیے اور ایک سائیکیٹرسٹ کے لیے خاص طور پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. اب ایک ضمنی کوشچن جو آپ نے ضمنی تو نہیں مین کوشچن جو آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی کیا میڈیکل کے علاوہ بھی کوئی اور حقیقت ہے یا نہیں. اب اس میں صرف 2 جملوں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے جب ہم میٹا فزکس کی بات کرتے ہیں نا جی تو اس کو اگر ہم لنک کریں ہیلتھ سے تو جو ہماری ہیلتھ ہے a good health is a healthy person is جو میڈیکلی فزیکلی ٹھیک ہو مینٹلی ٹھیک ہو اسپرچولی ٹھیک ہو. کیا بات ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ہولسٹک میڈیسن تو آپ ٹھیک ہوں گے. اب جو اسپرچویلٹی ہے ظاہر ہے وی بینگ مسلمس اور کوئی بھی شخص جو ریلیجن پہ بلیو کرتا ہے اسپرچویلٹی کی ایک اپنی حقیقت ہے.